بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मोहम्मद وعلى آله وصحبه अजमाइन। अम्मा बाद, हम लोग आलम सुन्नत المنशूरा लिअतिक़ाद الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 175 पढ़ रहे हैं, जो हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हलक़ा नंबर 66 है, 66। और सवाल नंबर 175 सवाल है मा हद्दुस साहिर। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सवाल मा हद्दुस साहिरी। अल-जवाब रवा अत-तिर्मिज़ी अन जुंदुब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दुस साहिरी दरबतुन बिस्सैफ़ि व सह्हह व वक़फ़हु व क़ाल अल-अमलु على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، وأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنة حفصة وعثمان بن عفان وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. تعريف النشرة وحكمها. من نشرة وما حكمهما. الجواب النشرة حل السحر عن المحسور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعويذ المشروعة فلا بأس بذلك. الرقي المشروعة. الرقى المشروعة. السؤال ما الرقى المشروعة؟ एक सेकंड शेख, आराम से। जी। السؤال ما الرقى المشروعة. الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الرقى والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. الرقى الممنوعة. السؤال ما الرقى الممنوعة. الجواب هي ما لم تكن من الكتاب والسنة، ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه وتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره. आगे पढ़ूं शेख? जी पढ़ें। और एक सवाल पढ़ लें। حكم التعالق من التمائم والأوتار والحلق
والخيوط والودع ونحوها. السؤال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا ووكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع ما أفلحت حذيفة أبدا. ما أفلحت أبدا. نہیں، وقطع ما حذيفة. أفلحت وہ جی تائے خطاب ہے، تائے خطاب ہے، ما أفلحت أبدا. جی 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 ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل. ثم تلا قوله تعالى: وما حوله. وما قوله وما قوله تعالى. ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع. جی یہاں تک ختم شیخ. ٹھیک، ہاں ہاں، صلی اللہ مشکل نہیں، تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، اس کتاب میں ہم لوگ آج حلقہ نمبر 66 پڑھ رہے ہیں، اور یہ سوال نمبر 175 ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. سوال ہے: ما حد الساحر؟ ساحر کی حد کیا ہے، یا ساحر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ قبل اس کے کہ اس سوال کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں، گزشتہ حلقے میں جو ایک سوال ہوا تھا کہ جب سحر غلط ہے، کفر ہے، تو پھر یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت یہ کیوں سکھایا کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، اس تعلق سے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے. جو قرآن کی آیت میں ظاہری جو مطلب واضح ہے اسی پر ہم یقین رکھیں، یہ کافی ہے. ظاہری مطلب یہ ہے قرآنی آیت کا کہ ان دو فرشتوں کو جو باتیں ان کے علم میں تھیں اور وہ دوسروں کو سکھاتے تھے، اور وہ سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیا کرتے تھے: انما نحن فتنہ، ہم ایک آزمائش ہیں، فتنہ ہے لوگوں کے لیے. یہ جو چیز ہم سکھانے جا رہے ہیں یہ ایک آزمائش ہے. فلا تکفر، اور یہ ایسی معمولی آزمائش نہیں ہے کہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ کفر میں داخل کر دینے والی چیز ہے. فلا تکفر، تو ہماری تمہیں نصیحت یہی ہے کہ تم کفر مت کرو، ان چیزوں کو مت سیکھو. تو جو چیزیں وہ سکھایا کرتے تھے اس سے پہلے وہ آگاہ بھی کر دیا کرتے تھے، تنبیہ بھی کرتے تھے کہ یہ چیز کو نہ سیکھو. اب یہ کیوں ایسی چیز انہیں عطا ہوئی، یا کیوں وہ سکھایا کرتے تھے،
تو شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے اس کی آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ ابتلاء و امتحانا لعباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے یہ چیز رکھا، اور باقاعدہ جب وہ فرشتے سکھاتے بھی تھے ہاروت و ماروت تو وہ بتلاتے بھی تھے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مت سیکھو، یہ ایک آزمائش ہے، بلا ہے، وبا ہے، مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے، یہود اس میں خاص کر دلچسپی رکھتے، وہ سیکھتے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جادو کیا تھا وہ بھی ایک یہودی ہی تھا، لبید بن عاص یہودی تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر اس کی مصلحت جانتا ہے۔ تو جیسے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور ابتلاء کے لیے یہ چیزیں دنیا میں وجود میں لائیں، اور جو لوگ آخرت کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ بھی اس کو گویا کہ اپنے حصے میں لینے جا رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، گویا کہ پوری طرح خسارہ اٹھانے والے لوگ۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ الحمدللہ۔ جی چلیے اب دیکھیے حد الساحر، کہ ساحر کی حد کیا ہے۔ اب اس تعلق سے جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ضربۃ بالسیف، کہ ساحر کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے مارا جائے، قتل کیا جائے۔ اب اس کی سند کے تعلق سے کلام ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، اس کے موقوف ہونے کو صحیح بتلایا گیا ہے۔ اب اگر اس کی حدیث کے مرفوع ہونے کی سند صحیح طور پر ثابت نہیں ہے تو کم از کم موقوف ہے، اور صحابہ کرام کے پاس اس پر عمل رہا ہے۔ جب آپ کو مرفوع حدیث اس تعلق سے نہیں مل رہی ہے تو پھر اب سلف صالحین میں صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ حجت ہے۔ باقاعدہ کئی ایک صحابہ سے اس تعلق سے بات ثابت ہے۔ دیکھیے حضرت مالک بن انس کا یہی قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساحر کو قتل کیا جائے گا اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے جو کفر کو پہنچا رہا ہے، اور اگر کفر کو پہنچنے والی باتیں نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور قتل کرنا ساحر کو کس سے ثابت ہے؟ حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت حفصہ بنت عمر سے، حضرت عثمان بن عفان سے، اس کے علاوہ کئی ایک صحابہ سے، اور یہاں ائمہ فقہ میں امام احمد سے بھی، امام ابو حنیفہ سے بھی۔ اب امام شافعی نے جو تفریق کی ہے کہ اگر اس کا یہ عمل جادوئی عمل کفریہ کاموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ کفریہ باتوں کو سیکھا ہے، تو اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ ورنہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی دوا پلا دیا تو اس کا کچھ جادو ہونے لگا، یا اس کا کچھ سمجھے سر گھومنے لگا، یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئی، اب وہ اس کو جادو کہہ دے کوئی، یا کوئی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لغوی اعتبار سے سحر کہا جاتا ہے۔ جیسے لوگ کسی کی تقریر سنتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض خطاب جادوئی کام کر جاتے ہیں، تو مطلب یہ کہ گویا کہ پوری طرح آپ اتنا اس قدر اس کا اثر لیتے ہیں کہ آپ پوری طرح رائے بدل دیتے ہیں، کسی بھی معاملے میں متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ لغوی اعتبار سے جادو ہے۔ ورنہ یہ تقریر کرنا یا اس طرح کوئی بات کہہ دینا یہ جادو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کفریہ کام نہیں ہے، کوئی بس ایسے ہی اٹھ پٹانگ کچھ حرکتیں بھی لوگ کرتے ہیں جس کو لوگ جادو کہنے لگتے ہیں، جادو سمجھتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کریں گے
کہ جس سے عجیب اثر نظر آئے گا، یا ہے کہ کچھ کھلونے کے ٹائپ جو کھیلنے کے کام ہوتے ہیں، ایسے میں بھی کچھ کام ایسے لوگ کر جاتے ہیں سرکس میں وغیرہ، تو لوگ اس کو جادو کہتے ہیں۔ وہ جادو اگر کوئی اس کے پیچھے کفریہ عقیدہ کفریہ عمل نہیں ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہے۔ جب جادو نہیں ہے تو ایسے آدمی جو ایسے کوئی کام کیا ہے، حرکت کیا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ باقاعدہ یہاں پر کفریہ اعمال کے ذریعے سے جو آدمی جادو کر رہا ہے، جادو سیکھا ہے، جادو کرتا ہے، کراتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، ایسا انسان ہی ساحر کہلائے گا، اسی کو قتل کیا جائے گا، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کہا، واضح طور پر اس کی تفریق کر دی۔ تو ہر جادو جادو نہیں ہے، بعض چیزوں کو لغوی اعتبار سے جادو کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ جادو نہیں ہوتا۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جی 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 شیخ الحمدللہ۔ اس کے بعد والا سوال دیکھیے، سوال نمبر ہے 176، من نشرت وما حکمها، کہ نشرہ کیا چیز ہے؟ نشرہ کا لفظ ہے اصل میں پھیلا دینا، خلاف الطی کہتے ہیں، یا النشر اس کو کہتے ہیں تفریق، پھیلا دینا کسی بھی چیز کو۔ لیکن یہاں پر جو اصطلاح ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی پر جادو وادو کیا گیا ہو، اس کا علاج کیا جاتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نشرہ۔ اور خاص طور پر حل السحر بسحر مثلہ، جادو کا توڑ جادو سے کرنا، یہ نشرہ کہلاتا ہے۔ جادو کا توڑ جادو سے کرنا یہ نشرہ کہلاتا ہے۔ اب کوئی ایک معصوم آدمی تھا، اس نے کسی کا کوئی بگاڑا نہیں، اور اب اس پر جادو ہوا، اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے، جادو کے ذریعے ہی سے اس کا جواب دیا جائے، تو یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے مشائخ؟ جائز نہیں شیخ۔ جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جادو حرام۔ جی بالکل، جادو حرام ہے، کفریہ عمل ہے، اس وجہ سے جائز نہیں۔ جادو حرام ہے، کفریہ عمل ہے، اس وجہ سے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کفریہ عمل کا کفریہ عمل سے جواب دینا یہ درست نہیں۔ اچھا، یہی ہم بات کہی جا رہی، دیکھیے، النشرۃ حل السحر یعنی المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشیطان، برابر جادو کا توڑ جادو سے کیا جائے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، اگر کچھ ایسی دعائیں اور ایسے مشروع معوذات وغیرہ کے ذریعے سے اگر علاج کیا جائے تو پھر یہ درست ہے۔ لیکن بعض شارحین نے اس کو کہا کہ اصل میں نشرہ کہتے ہیں جادو کا توڑ جادو سے، اسی کو نشرہ کہتے ہیں، ورنہ رقیہ پڑھنا، رقیہ کرنا، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا رقیہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، کئی صحابہ کو، دیگر صحابہ نے کئی لوگوں کا رقیہ کیا، بلکہ یہ چیز تو ثابت ہے، نیچے کے سوال میں مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو اس طرح رقیہ کرنا، رقیہ کے ذریعے علاج کرنا یہ درست ہے مسحور سے، جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنا یہ درست نہیں ہے، اسی کو نشرہ کہتے ہیں۔ حل السحر عن المسحور بسحر مثلہ، اسی کو کہتے ہیں نشرہ، یہ ممنوع ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کے بعد والا جو سوال ہے، سوال نمبر 177، من الرقى المشروعہ۔ شیخ ایک سوال شیخ، یہ جو اس میں تعویذ کا جو ذکر ہے، وہ جو انڈیا میں کہا جاتا ہے تعویذ یعنی تمیمہ کو، وہ تعویذ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے تعویذ سے؟
نہیں وہ تعویذ تو مراد نہیں ہے یہاں پر. تعویذ کیا ہے؟ اعیذو کا یہ جو کلمات استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو پناہ دے، تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ تعویذ مراد ہے. اس سے تعویذات یہ مراد نہیں ہے. رقا جس طرح مشروع ہے، تعاویذ میں بھی وہی مشروع ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے سے علاج کرنا یہ درست ہے، یہ مقصود ہے. تعویذ دینا یہ مقصود نہیں ہے. بالکل سمجھے شیخ؟ واضح ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. چلیے اچھا، اس کے بعد والا سوال دیکھیے 177. ما الرقى المشروعہ، یہ مشروع رقیے کیا ہے؟ تو اب اس کے تعلق سے دیکھیے یہاں پر جواب میں انہوں نے ذکر کیا ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، قرآن و سنت سے جو ثابت ہیں وہ خاص طور پر. اور اب مثلا قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے مشائخ؟ سحر کے لیے قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے؟ دعائیں جو قرآن میں ذکر ہیں دعائیں وہ، اور سنت میں جو دعائیں ذکر ہیں وہ. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، جن آیتوں میں وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نے جو سحر کا جو جواب دیا، وہ ساری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. تو یہ ساری آیتیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، ان کے ذریعے سے رقیہ کرنا یہ مشروع ہے اور یہی جائز ہے. وکانت باللسان العربی، انہوں نے ایک قید لگائی کہ یہ عربی زبان میں ہو. تو یہ قید محل نظر ہے. یہ قید کہ عربی زبان ہی میں ہو ایسا کوئی ضروری نہیں. جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے ہیں وہ لوگ اگر دعاؤں کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، دعا ان کو کیا کہتے ہیں، عربی پڑھنا نہیں آتا، عربی کے ذریعے سے تعوذ کرنا نہیں آتا، سورہ فلق کا ترجمہ پڑھ دیا، دعاؤں کا ترجمہ پڑھ دیا، تو کیا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے مشاہد؟ جی جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے اس کے انداز سے اگر دیکھا جائے تو اردو میں پڑھنا جائز نہیں ہے شیخ. لیکن ویسے کوئی یہ قید جو ہے نا، یہ مدلل قید نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ لسان عربی ہی میں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، اچھا بھائی جو پڑھ رہے ہو آپ مجھے سناؤ کہ کیا پڑھ رہے ہو. لوگوں نے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تک کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو اس وقت تک کوئی چیز منع نہیں ہے. یہی بات بنیادی طور پر اس میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. کیا چیز اصول کی حیثیت رکھتی ہے؟ جی مشاہد، کیا ہے اصول رقیہ میں؟ اہم اصول کیا ہے؟ جی مشاہد بات سن رہے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، شرکیہ کوئی بات نہ ہو. جی ٹھیک ہے، شرکیہ کوئی بات نہیں. کیونکہ احادیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو یہ بات کہی تھی ما لم یکن شرکن، جو بھی اس طرح کے کلمات ہیں کہ پڑھو تم لوگ کچھ بھی رقیہ کرو جب تک کوئی شرکیہ بات نہ ہو. جنوں کے ذریعے سے، جنوں کے وسیلہ، جنوں کے ذریعے سے خوف جو لوگ کھاتے تھے پہلے سے، جنوں کی پناہ میں جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں نہیں ہیں، صرف اللہ رب العزت کے پناہ میں آنے کی بات ہے، اس کی دعا ہے، تو اس طرح وہ درست ہے. اب لسان عربی کی جو انہوں نے قید لگائی ہے یہ دلیل سے ثابت تو نہیں. اچھا دوسری چیزیں اور بھی یہاں پر جو انہوں نے قید کے طور پر ذکر کی ہیں، وَاعْتَقَدَ كُلُّ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِّ أَنَّ تَأْثِيرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ چیز اہم ہے. پہلی بات تو یہ کہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، شرکیہ باتیں اس کے اندر نہ ہو. دوسری چیز عقیدہ ہو، پڑھنے والے کا بھی، جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی، یہ دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس کی تاثیر صرف اللہ رب العزت کی
مشیت سے ہوگی. اگر اللہ چاہے گا کہ اس کے ذریعے سے اس انسان کو فائدہ ہو تو ہو جائے گا، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھیں اور کسی کو فائدہ نہ ہو اس کا. تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے چاہت کے مطابق اس کی تاثیر واقع ہوگی. یہ چیز یاد رکھیں. براہ راست یہ دعا کا ہی سب اثر ہے، اس دعا سے سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں. اللہ رب العزت چاہے گا کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم کو شفا ملے تو ملے گی. یہی عقیدہ ہونا چاہیے پڑھنے والے کا، یہی عقیدہ ہونا چاہیے پڑھوانے والے کا. ٹھیک ہے، تو یہ بات عقیدے سے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں. اب اس کے ثبوت کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ رقیہ مشروع کیسے ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں. جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے، اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کا رقیہ کیا. آپ نے اس پر صحابہ کو برقرار رکھا، بلکہ حکم بھی دیا. اور اس پر اگر کوئی انسان اجرت لیتا ہے تو اس کو بھی درست بتلایا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں اس طرح کی احادیث ہیں کہ بعض صحابہ سفر میں تھے، لوگوں نے ان سے کہا کہ ان کے کچھ قبیلے کے سردار کو کچھ ہو گیا ہے، آپ آؤ کچھ پڑھو. تو صحابہ نے پڑھا، اس نے کچھ بکریاں دیں، وہ لوگ لیے، استعمال میں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا بھی کہ کیا اس طرح ہم لوگ لے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح رقیہ کرنے پر اجرت لینے کو درست قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ صحیح ہے، ان کی احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. اچھا، اس کے بعد والا جو سوال ہے دیکھیے، سوال نمبر 178، الرقى الممنوعہ، کہ ممنوعہ رقیہ کیا ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں پڑھی جانی چاہیے. رقیہ الممنوعہ کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، لوگ کچھ نہ کچھ بنا لے رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو عربی کی قید لگائی، گزشتہ سوال میں جو بات کہی گئی ہے وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ عربی کی زبان کی قید کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے کہ عربی ہی میں پڑھا جانا چاہیے. عربی کے بغیر پڑھا جائے تو پھر وہ درست نہیں ہے، ایسی قید دلیل سے ثابت نہیں. اچھا، تو اگر قرآن و سنت سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوں، کچھ بھی انسان بنا لے اور شیطانی اس کے اندر باتیں ہوں اور شیطان سے قریب ہونے کی باتیں ہوں، جیسے بہت سارے دھوکے باز، شعبدہ باز اور خرافات کو پسند کرنے والے لوگ ایسے سارے کاموں میں ملوث رہتے ہیں. اس کے لیے مختلف قسم کی ہیئت کی اور مختلف تعویذوں کی کتابیں دیکھتے ہیں، اس کے مطابق تعویذیں بناتے ہیں، نمبرات لکھتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ شکلیں بناتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں. ان سارے رقیے سے، اس طرح کی تعویذوں سے انسان کو بچنا چاہیے. لیکن جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسا بھی میں نے کہا، کوئی آدمی اس کو عربی پڑھنا نہیں آتا، دعائیں ہیں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھ دیا، سورہ ہے سورہ کا اردو میں ترجمہ پڑھ دیا، یہ رقیے کے لیے درست ہو سکتا ہے. اب یہ جو نمبرات کی کتاب یا مختلف قسم کی یہاں جو کتابوں کا نام ذکر کیا جا رہا ہے، شمس المعارف، شموس الانوار، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ایسی ساری باتوں کو ان کتابوں میں جمع کر دیا گیا ہے. اس کی مدد سے جو لوگ رقیہ کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے. اب دیکھیے، اس کے علاوہ یہاں رقیے کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد جو اس کے بعد والا سوال ہے، سوال نمبر 179، کہ تعویذوں کا کیا حکم ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. ما حکم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والبدع ونحوها، کہ کچھ بھی تعویذ لٹکانا، دھاگے باندھنا، کڑے باندھنا، من کے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو باندھنا، اس کا کیا حکم ہے. اب یہاں پر دیکھیے حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق شیئا وکل الیہ، جو بھی کسی ایک چیز کو باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ تو یہ اس طرح کوئی چیز باندھنا، اس پر اپنی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اس کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ جتنے بھی اونٹوں کے گلوں میں قلادے ہیں ان کو اتار پھینکو، جو خاص کر جو دھاگے واگے سے بندھے ہوئے ہیں، تعویذ کے ٹائپ ہیں، ان سب کو کاٹ کر نکال کر پھینکنے کے لیے کہا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو رقیہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ایسی چیزیں یا اس کو منتر کہیں، چونکہ قرآن و سنت سے جو ثابت نہیں ہے وہ چیزیں ان کو منتر کہہ دیتے ہیں۔ منتر ہو گئے، تعویذیں ہو گئی، منکے ہو گئے، یہ ساری چیزیں شرک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے انسان میں بد دعا بھی کی جو تعویذ باندھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی تعویذ باندھے اللہ اس کی بات کو یا اس کی مراد کو پورا نہ کرے، فلا اتم اللہ لہ۔ اور اسی طرح کسی نے کوئی منکے باندھے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی مراد باندھی ہے تو اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے، یہ بھی بات وارد ہے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اگر کوئی آدمی کسی تعویذ سے اپنے آپ کو مرتبط کر لیا یا یہ سوچ لیا کہ اس تعویذ سے میرا بہت کچھ کام ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہو گیا، گویا کہ یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کچھ کڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں باندھے؟ اس نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو آپ نے کہا اس کو نکالو کیونکہ یہ تم کو اور زیادہ کمزور کر دے گا، اور اگر اس طرح تم اسی کو رکھتے ہوئے مر جاؤ گے تو تم خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ سے ایک دھاگا نکالا، کاٹ پھینکا، پھر اللہ رب العزت کے اس کلام کو دہرایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ کیسے؟ اس طرح کہ آدمی دھاگے پر بھی بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو خالص پکا مومن ہے وہ پورا کا پورا بھروسہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا، کسی دھاگے پر نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ حضرت حذیفہ نے یہ آیت پڑھی۔ سعید بن جبیر نے کہا من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبۃ، یہ سعید بن جبیر کا ایک قول ہے کہ آدمی اگر کسی کی تعویذ کاٹ دیتا ہے تو اس کو گویا کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بات تو سعید بن جبیر کا یہ قول ہے۔ سعید بن جبیر تابعی۔ اب یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد والے سوال کو ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، سوال نمبر 179 تک ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ کل سوال نمبر 180 سے ما حکم المعلق اذا كان من القرآن، قرآنی تعویذات کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔